چلیے جناب، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: باب ما جاء في قطعية الرحم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة قال اشتكى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فعاده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال: خيرهم وأوسلهم ما علمت أبو محمد. وقال عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ومعمر كذا يقول: قال محمد وحديث معمر خطأ. میں نے اس دن کہا تھا کہ آیات قتال مکہ معظمہ میں نہیں ہیں، وہاں تو ہر طرح کے ظلم کو برداشت کرنا، لیکن صبر کرنا ہے. قتل کا بدلہ قتل یا ظلم کا بدلہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، اس لیے اس میں جہاں بھی جہاد کا لفظ ہے وہ معنی میں قتال کے نہیں ہو سکتا. تو کسی طالب علم نے پرچہ دیا تھا کہ صاحب جلالین نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے اندر تفسیر میں جہاد بالسیف کہا ہے. میں نے کہا تھا کہ دیکھو، دیکھ کر غور کر کے آؤ. پھر میں جمعرات کے دن مجھے یاد نہیں رہا، ایک ایسی بات کہتا ہے کہ جس کے سر نہ پیر. صاحب جلالین نے تو کہیں بھی جہاد بالسیف اس کی تشریح نہیں کی ہے، کی ہی نہیں جا سکتی ہے. جہاد بالسیف کی آیات تو اذن للذین یقاتلون بانہم، اجازت دے دی گئی. کس چیز کی اجازت؟ قتال کی اجازت دے دی گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سن کر اب تک قتال نہیں تھا، اب قتال شروع ہو جائے گا. پتہ نہیں کہاں سے اس نے معجون فلک سیر کھا رکھی تھی، کہتا ہے کہ وہ تو قتال بالسیف کیا ہے. حالانکہ ایک ایسی چیز ہے، صاحب جلالین جیسا آدمی اس کو قتال بالسیف کے مفہوم میں کیسے لے سکتا ہے؟ وہاں کہیں ذکر بھی نہیں ہے. میرے پاس جلالین نہیں تھی، میں نے آج منگوائی، دیکھا، ہو سکتا ہے کہ کیا ہو. آپ اگر قرطبی کو دیکھیں گے، طبری کو دیکھیں گے تو وہ لکھ رہے ہیں کہ چونکہ آیت مکی ہے اس لیے قتال بالسیف کے معنی میں نہیں ہو سکتا ہے یہاں. اس لیے تشریح کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ مفسر اس طرح کی چیزوں کو دیکھے، غور کرے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کرے. ہمارے اکابر رحمہم اللہ کو اللہ نے بہت زیادہ سمجھ عطا فرمائی تھی. وہ ان جگہوں کے اوپر ترجمہ قتال کا نہیں کرتے ہیں، کوشش کرنے جو جہادہ کے اصل معنی ہے. آدمی جو کہے
پہلے اس کو دیکھے اور دیکھ کر کے پھر کہے، بھائی ویسی خواہ ہوا میں اڑانے والی بات نہ کہے۔ تو سبق کی بات تھی، گزر گئی۔ تم کہیں میدان میں اگر اس طرح کی بات کرو گے تو آدمی تمہارے منہ کے اوپر مار دے گا کہ تم نے پڑھا کیا ہے، کیا جانتے ہو تم۔ خیر، باب ما جاء فی قطیعۃ الرحم، صلہ رحمی کا حکم ہے۔ قطع رحمی کی ممانعت ہے۔ صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے؟ اس سلسلے کے اندر ایک قصے کو ذکر کرتے ہیں یہاں کہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے ہیں، تو ان کی مزاج پرسی کے لیے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں کوئی رشتہ داری اور قرابت بھی ہو دور کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کی کنیت ہے ابو محمد۔ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو ابو الدرداء خوش ہوئے اور یہ فرمایا کہ قال خیرہم واوصلہم ما علمت، جتنا میں جانتا ہوں کہ لوگوں میں بہترین آدمی اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والے آدمی میرے علم کے اندر ابو محمد ہیں، یعنی عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ ان کو صلہ رحمی کا بہت خیال ہوتا ہے، اسی لیے یہ صلہ رحمی کے خاطر عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں کیوں نہیں کروں گا، مجھے کرنا ہی چاہیے، اس لیے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، اور میں ہی بہت رحم کرنے والا ہوں۔ میں نے رحم کو پیدا کیا، رشتہ داری صلہ رحمی مراد ہے، میں نے رحم کو پیدا کیا اور پھر اس کو نام اپنے نام میں سے مشتق کر کے نام دیا۔ میرا نام رحمان ہے، رحم کو پیدا کیا، ابھی تک نام نہیں تھا، نام میں نے اس کو دیا رحم، جو مشتق ہے رحمان سے۔ لہذا میری صفت کے ساتھ رحم کو بڑی قربت اور تعلق ہے میرے نام کے ساتھ، اس لیے کہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، را ہا میم۔ یہ بات بتانے کی ہے کہ رحم کو مجھ سے کتنی قربت ہے، اور میں رحم کو پیدا کرنے کے بعد اس سے کتنا محبت اور تعلق رکھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نام دے سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو نام دیا ہے، اپنا نام دیا ہے، اپنے نام سے مشتق بنا کر کے دیا ہے۔ میرے نام کا اصل اور رحم کا ایک ہی ہے۔ اب اس قربت کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فمن وصلها وصلته ومن قطعها بددته، تو جس نے دنیا میں اس کو جوڑا
وصلتہ من رحمتی، میں نے اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دیا، ومن قطعها فی الدنیا بتتہ من رحمتی، اس کو میں نے اپنی رحمت سے کاٹ دیا۔ جو انسان دنیا میں رحم کا خیال رکھتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا معاملہ، جس کو حسن سلوک کہا جاتا ہے، کرتا ہے، تو میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا کل قیامت کے دن۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رحمت نہیں کروں گا، لیکن اور جس نے اس کو دنیا میں توڑ دیا، میں نے اس کو بھی اپنی رحمت سے توڑ دیا، وہ میری رحمت کا حقدار نہیں بنے گا۔ یہ صلہ رحمی کی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں اس کی رشتہ داریاں ہیں، دور ہے قریب ہے۔ اگر رشتہ داریوں کا پتہ ہے تو ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا چاہیے۔ آج تو بہت آسان ہے، آدمی کی جیب میں ٹیلی فون رہتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا فون اس میں محفوظ رکھنا چاہیے، اور کبھی کبھی کچھ نہ ہو تو عید بقرہ عید یا نئے سال کی مبارکبادی دے دینی چاہیے، سن ہجری کی خصوصیت کے ساتھ۔ یہی اس طرح، اور اگر یہ پتہ چلے کہ کچھ اور ہے، خرابی ہے، تو اس کے سلسلے کے اندر پرسش احوال کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کل قیامت کے دن رحمت خداوندی سے حصے دار بنانے والی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیے، باب ما جاء في صلة الرحم یہاں ایک چیز ہے، وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول۔ اب یہ دیکھیے جو سند ہے اس کی، باب ما جاء في قطيعة الرحم، حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري۔ زہری کے دو شاگرد ہیں، ایک سفیان بن عیینہ ہے اور دوسرے معمر ہیں، وروى معمر عن الزہری۔ ان دونوں کی روایت میں فرق ہے۔ سفیان بن عیینہ تو کہتے ہیں عن الزہری عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال اشتکا ابو الدرداء، لیکن یہاں کہتے ہیں معمر عن الزہری هذا الحدیث عن ابی سلمۃ، ابو سلمہ کے بعد رداد اللیثی عن عبد الرحمن بن عوف۔ رداد اللیثی، سفیان بن عیینہ کی سند کے اندر رداد لیثی کا ذکر نہیں ہے۔ صاحب کتاب بس اتنا بتانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام بخاری کا قول ہے قال محمد وحدیث معمر خطأ۔ معمر کی حدیث یعنی جس میں رداد لیثی کا ذکر ہے، سند کے اندر یہ مبنی بر خطا ہے۔ سفیان بن عیینہ کی روایت جس کے اندر رداد لیثی کا ذکر، ابی سلمہ اشتکا ابو الدرداء فعادہ عبد الرحمن بن عوف، یہاں رداد لیثی نہیں ہے، لیکن معمر جو بیان کرتے ہیں وہ رداد لیثی کا ذکر کرتے ہیں
امام بخاری فرماتے ہیں یہ مبنی بر خطا ہے، صحیح وہی ہے جس روایت جو سفیان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں رداد لیثی کا ذکر نہیں ہے۔ جی باب ما جاء في صلة الرحم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا بشير أبو إسماعيل وفتر بن خليفة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواسل بالمكافي ولكن الواسل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. هذا حديث حسن صحيح. تمہیں کیا شوق ہے اس کو منہ کے اندر رکھتے ہو؟ ارے اسے دور کیوں نہیں کرتا ہے؟ وہ خود نہیں کر سکتا ہے، خادم چاہیے دور کرنے کے لیے۔ وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وفي الباب عن سلمان وعائشة. سلمان ملاحظہ فرمائیے آپ کو، عن سلمان ہیں؟ کہاں گئے ہو تم؟ کہاں کا ہے؟ مدراس؟ گجرات کا ہے؟ اللہ، ایسے خوبصورت تو گجرات کے نہیں ہوتے جیسے تو ہے۔ ہاں وفي الباب عن سلمان وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم. هذا حديث حسن صحيح. فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو مکافات کرتا ہے، بدلہ دیتا ہے، یعنی دوسرا اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، چاہے وہ رشتہ دار دور کا ہو یا قریب کا ہو، اپنا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، تو جیسا دوسرا کرتا ہے ویسا ہی یہ کرتا ہے۔ اگر صلہ رحمی دوسرا رشتہ دار کرتا ہے تو یہ بھی کرتا ہے۔ فرماتا ہے بدلہ دینے والا یہ مکافی، یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ تو پھر صلہ رحمی کیا ہے؟ یعنی کمال صلہ رحمی کا یہ ہے کہ اذا قطعت رحمہ وصلها، دوسرے کی طرف سے اگر رشتہ داری کو توڑا جا رہا ہے، یہ اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑتا ہے، یہ ہے اصل میں کمال۔ وہاں جو نفی کی جا رہی ہے کہ جو تمہارے ساتھ کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہو، صحیح ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کامل درجے کی صلہ رحمی نہیں، نفی کمال کی ہے، نفس صلہ رحمی کی نفی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا رشتہ دار تم سے تعلقات اچھے نہیں رکھتا، لیکن تم اس سے اپنے تعلقات کو اچھے رکھتے ہو۔ آم کے موسم میں آم پیش کر دیتے ہو، امرود کے موسم میں امرود بھیج دیتے ہو، کبھی کبھی تمہارے یہاں عمدہ پکتا ہے تو ایک پلیٹ وہ بھی بھیج دیتے ہو۔ یہ اس طرح کے کچھ نہ بھیجو تو آدمی گڑ نہ دے تو گڑ جیسی بات ہی کر لے، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی صلہ رحمی کے اندر آ جائے گا۔ فرماتے ہیں اسی لیے لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا، ولکن الواصل الذی اذا انقطعت رحمہ، اور بخاری کی روایت میں اذا قطعت رحمہ، توڑ دیا گیا تو اس نے اس کے ساتھ جوڑا، یہ در اصل ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا
لا يدخل الجنت قاطع. قاطع سے کیا مراد ہے؟ قال سفیان قاطع رحم. قاطع رحم یہ کہتے ہیں، انگریزی میں لکھتے ہیں کرنا برتھ ڈے وش. کیا خدا جانے کیا ہے، میں انگریزی نہیں جانتا ہوں. مبارکبادی دیتے ہیں، برتھ ڈے. اچھا ہے، خوش ہو جائے گا وہ، کوئی بات نہیں ہے. اس کی عمر میں زیادتی تو ہوگی نہیں، مرے گا تو اپنے وقت ہی کے اوپر. لیکن لوگ کرتے ہیں کہ بھئی تم اتنے دن تمہاری عمر ہو گئی، بہت خوشی. حالانکہ بیوقوف پاگل، اتنی عمر ہو گئی موت سے اور زیادہ قریب ہو گئے، اس کا تصور بھی نہیں آتا ہے. لیکن اگر وہ خوش ہوتا ہے تو خوش کر دو. جی